جبریل معاذاللہ مولا علی پر قرآن لے کر آئے تھے، وہ نبی کو دے کے چلے گئے، یہ جملہ کہنا اسلام سے خارج کرے گا۔ وہ شیعہ تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھے۔ نبی پر قرآن نازل ہوا، علی مولا نبی کے اوپر قرآن نازل ہوتے ہوئے کے گواہ ہیں۔ جبریل قرآن لے کر آئے ہیں، مگر یاد رہے جبریل پڑھانے نہیں آئے ہیں، پروٹوکول کا حصہ تھا۔ جبریل پڑھانے، معلم مصطفیٰ نہیں ہے۔ اگر معلم مصطفیٰ ہوتے تو جہاں خاص وحی کا سلسلہ تھا جسے معراج کہتے ہیں، وہاں جبریل رکے کیوں رہ گئے تھے؟ وہاں سرکار کے ساتھ کیوں نہیں جا پائے کہ جہاں پر خاص وحی کا انداز تھا، جہاں کوئی فاصلہ ہی نہیں تھا، جہاں کوئی بیچ میں فاصلہ ہی نہیں تھا، وہاں جہاں اللہ نبی سے بات کر رہا تھا۔ اور اللہ کی الوہیت اور اس کے غیب مطلق ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کسی کے لہجے میں بھی بات کرے، کسی کے لہجے میں بات کرے۔ اگر اللہ کسی کے لہجے میں بات نہ کرتا اور اپنا ہی اس کا لہجہ ہوتا تو وہ اللہ نہ رہتا۔ اس کی الوہیت کا تقاضا تھا، اس کے غیب مطلق ہونے کا تقاضا تھا کہ حتیٰ اس کا لہجہ بھی غیب میں رہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ یہ سارا خانوادہ، یہ اہل بیت عصمت و طہارت اللہ کے نام ہے۔ لہٰذا ائمہ اہل بیت اپنی جانب خاص طور پر امام علی نقی علیہ السلام اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم ہی اللہ کے نام ہیں۔ یعنی تم ہمارے دروازے پر آ جاؤ گے، ہم تک آ جاؤ گے تو گویا اللہ تک چلے گئے۔ یہ اللہ نہیں ہے، مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، مگر ان کے دروازے پر پہنچنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ ملے گا۔ یہ باب اللہ ہیں، اللہ کا دروازہ ہے۔ یہ بھی معصوم امام کا فرمان ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ ائمہ نے ائمہ کو باب اللہ کہا ہے، اللہ کا دروازہ۔ انتم باب اللہ، بکم فتح اللہ و بکم یختم۔ اللہ نے ساری کائنات آپ کی وجہ سے بنائی اور آپ ہی کی وجہ سے کائنات کو ختم کرے گا۔ یعنی جب ان کا آخری آ جائے گا تو اللہ کائنات کو ختم کرے گا، اور جب ان کا پہلا لا چکا تھا پھر اللہ نے کائنات کو بنائی۔ یہ کائنات بنی ان کے پہلے کی وجہ سے، کائنات لپٹے گی ان کی آخری کی وجہ سے، اور یہ پہلے سے لے کر آخری تک ایک ہی ہیں۔ لہذا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہم سب حقیقت میں ایک جیسے ہیں۔ اب جب حقیقت، میں اپنے مضمون کی طرف پلٹوں، مجھے معاف کیجئے گا، بہرحال جن مفاہیم پر بات ہوئی ہے وہ بھی مضمون سے ہٹی ہوئی نہیں تھی۔ نبی اول طہارت سے آخر دیات تک ہمارے لیے نمونہ عمل، مگر سرکار مرد ہیں۔ مرد ہیں تو اب ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے کہ جو ان خواتین کے لیے بھی نمونہ ہو، اور جو نمونہ ہو خواتین کے لیے وہ رسول سے جدا نہ ہو، تبھی نمونہ عمل کا عنوان بنے گا۔ تو ہم رسول اور بطول کو ملائیں گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا، سرکار کے ساتھ سیدہ کی ذات کو ملائیں گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا۔ تو نبی اظہار نبوت ہے اور سیدہ بطن نبوت ہے، یعنی نبوت کا باطن سیدہ کا وجود ہے، نبوت کا ظاہر سرکار کی ذات ہے۔ لہٰذا جب باطن سیدہ کا وجود ہے، ظاہر نبی کی ذات ہے، تو وہ آئیں گے تو یہ کھڑی ہو جائیں گی، یہ آئیں گی تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کے آنے پر ان کا جو ادب ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ نے ایک کو ظاہر اور ایک کو باطن قرار دیا۔ عزیزو، اگر مجھے مثلاً مولا کرے ایسا ہو جائے امام معصوم کی طرف سے کوئی رومال ہدیے میں آ جائے تو میں اپنی جان دینے کو تیار ہو جاؤں گا، رومال نہیں دوں گا۔ ہدیہ بے قدر مہدی ہوا کرتا ہے، ہدیہ قیمت پاتا ہے ہدیہ دہندہ کی بنیاد پر۔
ہدیے کی قیمت بڑھ جاتی ہے جب دینے والا بڑا ہوتا ہے. جتنا بڑا دینے والا ہو, یہ بچہ بھی مجھے کچھ دے سکتا ہے, اس کا بھی مجھے ادب کرنا ہے. کوئی میرا بزرگ مجھے دے گا, اس کا بھی ادب کرنا ہے. جی ہمارا کوئی مرجع تقلید مجھے کچھ دے, اس کا بھی, اور معصوم کچھ دے دے. تو جیسے جیسے دینے والا بڑا ہوتا چلا جائے گا, ایسے اسے اس کی عطا میں وزن بڑھتا چلا جائے گا. اب سمجھ میں آیا کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے. اس لیے کہ بیٹی نہیں آ رہی, عطا الہی آ رہی ہے. کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں, اور نہ صرف کھڑے ہو رہے ہیں, قامہ لہا نہیں ہے حدیث کے اندر, قامہ الیہا ہے. کھڑے ہو کر اس طرف چلے جاتے تھے فوراً. اور کلما کا لفظ ہے حدیث میں, کلما, جب بھی سیدہ داخل ہوئی, کلما دخلت فاطمہ, جب بھی سیدہ داخل ہوئیں, تشریف لائیں, کلما, جب بھی, لکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, استراحت فرما رہے ہیں, خطاب فرما رہے ہیں, کچھ بھی حالت تھی, جب بھی سیدہ آئیں نبی کھڑے ہو گئے. لکھنا چھوڑ دیا, بات کرنا چھوڑ دی, خطاب چھوڑ دیا, سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہی نہیں ہوئے کہ آ جائیں میرے قریب, اس طرف بڑھے جہاں سے سیدہ آ رہی ہیں, یعنی بڑھ کر استقبال کر رہے ہیں سیدہ کا. وقبل یدیہا, اور سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں. جب بھی ایسا ہوا بڑھ کر سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا, اور پھر لا کر اپنی جگہ پر بٹھایا. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, میں تو عربی پڑھ رہا ہوں نا, آپ ابھی سرچ کر لیجئے. پہلے ہم مولوی حضرات سے آپ حوالے مانگتے تھے, اب حوالے مانگنے کی ضرورت نہیں, آپ ہم سے عربی مانگیں. ہم سے کہیں مولانا یہ حدیث ذرا عربی میں سنا دیجئے, مولانا یہ آیت ذرا عربی میں سنا دیجئے, آپ ترجمہ سنا رہے ہیں. جیسے ہی میں عربی سناؤں گا, آپ کو آیت ہو یا حدیث ہو, آپ ابھی گوگل پہ سرچنگ پہ ڈال دیجئے. ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں تو یہ سہولت ہے جی. فوراً آپ کو, میرے پاس تو ایک حوالہ ہوتا, آپ کو 25 مل جائیں گے. تو آج سرچ کرنا, تحقیق کرنا آسان ہو گیا ہے, استنباط مشکل ہے. کمپیوٹر مواد جمع تو کر سکتا ہے, نتیجہ نہیں دے سکتا. نتیجہ دینے کے لیے عقلی صلاحیتیں چاہیے, ذہنی صلاحیتیں چاہیے, تجربہ چاہیے, علم کا ذخیرہ چاہیے. تو یہاں یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے, وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور اپنی جگہ پہ سرکار بٹھاتے تھے جناب زہرا کو. جی نقن صاحب نے تو, حضور جعفر صاحب بہت عرصے بعد آپ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. نقن صاحب نے تو بڑا حسین منظر پیش کیا ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے, اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. نقن صاحب کہتے ہیں اس کے بعد حدیث خاموش ہے کہ خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے. اللہ اکبر. عظمت زہرا پر بلند تر صلوات. یہاں بھی ایک سوال ذہن میں آئے گا, اور میرا کام ہے کہ سوال ذہن میں آئے تو اسے وہیں حل کر کے نکلو, جگہ بڑھو. یہاں سوال, یہاں سوال ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بابا کھڑے ہوں اور بیٹی بیٹھی ہو. تو قاعدہ ہے, قانون ہے, الامر فوق الادب, حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا کھڑا رہے اور باپ بیٹھے, اولاد کھڑی رہے اور باپ اور ماں بیٹھے. لیکن امر کا تقاضا یہ ہے کہ جو باپ کہے وہ کر کے دکھاؤ. اب یہاں اگر سیدہ بیٹھی ہیں اور فرض کریں نبی کھڑے ہیں, تو یہی امر کی وجہ سے ادب ہے فاطمہ زہرا کا, کہ جیسا نبی چاہ رہے ہیں میں ویسا کر رہی ہوں. ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے, اپنی جگہ بٹھاتے تھے. اس مجلس کے لیے میرے عزیزوں نے, میرے بھائیوں نے مجھے کہا نا کہ میں مجلس پڑھوں آ کر, اور میں پڑھ رہا ہوں. فرض کیجئے, فرض کریں کہ جیسے ہی میں آیا, میں آنے کے بعد اس بچے سے کہوں, اس بھائی عزیز سے کہوں کہ بھائی میں مجلس نہیں, تم پڑھ لو, اور یہ ممبر پہ بیٹھ جائیں. اور میں اپنے بانی سے کہوں, اپنے میزبان سے کہوں کہ جی میں مجلس نہیں پڑھوں گا, یہ پڑھیں گے. تو ممکن ہے ادب احترام میں کچھ دیر تک تو سرگوشیاں ہوتی رہیں, ورنہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے کہے گا مولانا ہم نے آپ کو اس ممبر پہ بیٹھنے کی دعوت دی تھی, یہ آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ جسے چاہے بٹھا دیں. بھائی جو نبی کی جگہ ہے اس پہ نبی بیٹھیں گے,
اب اگر نبی اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا جس نے پہلے بٹھایا تھا وہی بٹھانے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ اختیار نبی کو، اللہ کا حکم ہے کہ فاطمہ کا ادب کرو۔